اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناز علی مظہر العجائب تجد ہو اونک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ مجمع بڑا کافی وقت ہو گیا، کوشش ہوگی ہماری کہ جلدی ختم کریں تقریر کو۔ قرآن کی تلاوت کے موقع پر ایک سورہ کی چند آیت گزری ہمارے نظر سے، اس کو پڑھنے کے بعد ہمارا اپنا ذاتی عقیدہ ہم آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کی تلاوت کریں، ہم کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب قرآن میں بھی ذکر ہے 70 جگہ پر شاید۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیسے ہم سمجھائیں، تو گوگل کھولا میں نے، اس میں انگریزی میں بک کے معنی بتایا اس نے، BOOK، بایو آپٹیکل آرگنائزڈ نالج، مطلب کہ یہ چیزیں اکٹھا ہونے کے بعد ہی کتاب بنتی، اس سے پہلے نہیں کتاب ہے وہ۔ کچھ باتیں ادھر ہیں، کچھ باتیں ادھر ہیں، کچھ باتیں ادھر ہیں، اکٹھا جب ہوئی تو کتاب بنی۔ اس سے ہم کو عقیدے میں اور مضبوطی ملی۔ قرآن کتاب کی شکل رسول کی وفات کے بعد وقفہ لگنے پر 20 سال ہوتے ہوتے وہ کتاب کی شکل میں آئی، اس کے پہلے کتاب کی شکل میں نہیں تھی۔ تیسری بات، رسول خدا کی حدیث ہے کہ قرآن علی، قرآن علی، ان تین باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور یہ آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، پہلی آیت، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نظر کی کمزوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں ہم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین آمنوا صلوات۔ مولا معاف کریں گے، ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ ترجمہ اس کا ہے الف لام میم، یہ کتاب، یہ وہ، یہ کے معنی کیا ہے؟ یہاں جو موجود ہے، وہ جو نظر سے غائب ہے، سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ وہ کتاب جس کے کتاب خدا ہونے
میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے، کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو میت پر ایمان لائے ہیں اور پابندی سے نماز قائم کرتے ہیں، اور جن کو ہم نے چیزیں دی ہیں، دولت دیا ہے، چیزیں دی، اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا اس میں یہ آیا کہ یہ کے بعد وہ کے بیچ میں کچھ جگہ خالی نظر آئی ہم کو، تو بیچ میں جو جگہ خالی نظر آئی تو ذہن میں بات آئی کہ الف لام میم کیا ہے۔ غور کرنے پر ہم کو انداز لگا کہ جب ذکر کتاب کا ہے تو یہ الف لام میم آل محمد تو نہیں ہے، یہ آل محمد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو متقین کی ہدایت کے لیے ان کے پاس یہ خود ہے وہ چیز، قرآن۔ اب یہاں پر ایک حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے کہ رسول خدا نے آخری وقت کہا کہ ہم دو گراں چیز چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن اور اطرت۔ یہ کیوں کہا رسول خدا نے؟ ہمیں اس آیت کی تصدیق ملی کہ ہم انہیں چھوڑے جا رہے ہیں، یہ قرآن خود ہیں، یہ تمہاری ہدایت کیا کریں گے۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو ہمارا عقیدہ یہ مستحق ہو گیا یہ کہ یہ الف لام میم آل محمد کا ریفرنس ہے۔ یہ میری ذاتی یہ سوچ ہے، اس پر نہ کہ کوئی آرگومنٹ ہو یا کوئی اس پر کوئی بات کرے یا بحث یا کچھ ہو، یہ ہماری ذاتی بات ہے۔ ہم نے سوچا کہ ممبر پر یہ آپ کو ہم یہ بیان کر دیں۔ صلوات محمد والے محمد۔ پچھلے سال ہم نے جناب سیدہ کا حق بیان کیا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب کو وہ یاد ہوگا، خاص کر کے بچوں کو جن کو نہ یاد ہو ان کو پھر سے ہم دہرانا چاہتے ہیں۔ حق پڑھنے سے پہلے چند باتیں ہیں کہ یہ فدق ہے کیا چیز۔ فدق کے لفظ کے ساتھ باغ کا استعمال کرتے ہیں لوگ۔ باغ سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے۔ فدق کا گوگل سے جو بتایا ہم کو وہ قریب 140 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی قریب 40 لاکھ سالانہ آمدنی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ یہودیوں کی جاگیر تھی۔ جنگ کے بعد یہودی وہاں سے ہٹ گئے، لیکن ان کا منصوبہ ہمیشہ رہا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، تو وہ قافلہ روکتے تھے، مسلمانوں کو پکڑتے تھے، الگ کرتے تھے، ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ اس کی خبر ملی رسول خدا کو۔ رسول خدا نے مولا علی کو بلایا اور کہا خیبر جاؤ۔ اکیلا تنہا مولا علی کو انہوں نے
خیبر کو روانہ کیا. مولا پہنچے، لوگوں کو جمع کیا، وہاں کے علماء کو، وہاں کے وثوق والوں کو، اور ان سے کہا کہ یہ مسلمانوں کا قتل کرنا بند کرو. اگر تم کو یہ شوق ہے جنگ کرنے کا تو تم کو بتا دیں ہم کہ تمہارے قلعے کے اوپر اسلام کا پرچم ہم نے نصب کیا تھا، تمہارے مذہب کا قتل ہم نے کیا تھا، خیبر کا در ہم ہی نے اکھاڑا تھا. جنگ اگر کرنا ہے ہم موجود ہیں، جنگ کر سکتے ہو. خیال اتنا رہے تلوار وہی ہے اور ہاتھ بھی وہی ہے. صلوات محمد والے محمد پر. تو یہودیوں نے کہا کہ یا علی آپ کی جنگ دیکھ چکا ہوں، ایک بار میں 2 حصے میں تقسیم کیا تھا آپ نے، جنگ نہیں کریں گے ہم لوگ، وعدہ ہے کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو مولا نے کہا کہ آپ کچھ وعدہ بتائیے کہ کس طرح آپ پہ یقین کریں ہم. تو انہوں نے کہا کہ یہ خیبر جو ہمارا ہے، آپ کی یہ خندق فدق جو ہے، فدق ہم مسلمانوں کے رسول کو لکھ دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے رسول کو لکھ دیتے ہیں. معاہدہ بنا، دستخط ہوا، حضرت علی کا دستخط ہوا، مولا اس کو لے کے واپس آئے مدینہ. یا رسول خدا، خیبر میں دوسری فتح ہوئی. یہ فدق رسول خدا کو 7ویں ہجری میں ملی. 7ویں ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری میں رسول خدا نے فدق جناب سیدہ کو لکھ دیا، اسی معاہدے پر جس پر یہودیوں نے دستخط کی تھی. جس طرح رسول خدا بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اس فدق کی آمدنی سے تقسیم کیا کرتے تھے، جب فدق جناب سیدہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی چیز کو قائم رکھا. رسول خدا کی وفات ہوئی، حکومت پر قبضہ ہو گیا. جب حکومت پر قبضہ ہوا تو کرسی پر بیٹھنا بہت آسان ہے. حکومت پر جا کے بیٹھ گئے، لیکن پیسے والے تو تھے نہیں، حکومت چلے گی کیسے؟ حکومت کا خرچ، ساری چیزیں جو ہیں وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ہوا کہ بھائی پتہ کرو رسول خدا کیسے مینیج کرتے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ حضور ایک جاگیر ہے جس کو فدق کا نام ہے، اور وہاں سے جو پیسہ آتا ہے یہ سب اسی سے مینیج ہوتا ہے. قبضہ کر لو اس کے اوپر میں. قبضہ ہو گیا. عملہ آئے جناب سیدہ کے پاس کہ بی بی یہ تو ہم لوگ کو ہٹا دیا گیا ہے، اس پر قبضہ ہو گیا ہے. آج کی تقریر کو ہم تھوڑا بدلیں گے. ہم وہ اس طرح سے کہ بی بی نے دربار میں کیا کہا کیا نہ کہا وہ ہم نہیں بیان کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دلیل دیں ہم کہ حق کیسے ہے. اب یہ سوچ ہے کہ یہ فدق جناب سیدہ کے پاس آیا، جناب سیدہ اس کی مالکن بنی، چھین لیا گیا. کیوں چھینا گیا؟
حاکم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے رسول کی، اس ریفرنس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس کہ مولا بازار میں لوگ آپ کا نام لے کے حدیث بیان کر رہے ہیں، تو آپ ہیں موجود تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کے بعد کیا ہوگا اگر حدیث بیان ہوگی تو؟ ان کا حدیث کو پڑھو، قرآن سے ملاؤ، نہ ملے دیوار پر پھینک مارو۔ اب یہ حدیث جو ہے کہ ائمہ نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، یہ حدیث ہے، ون پارٹ آف دا اسٹوری، ایک کے گروپ کی بات ہے یہ۔ دوسرے طرف قرآن میں 30-40 جگہ پر تو ہمارے نظر سے جو گزرا ہے اس میں ان پیغمبر کو ان کا وارث، اس پیغمبر کو ان کا وارث، وہ پیغمبر کو ان کا وارث، کوئی بھی پیغمبر بنا وارث کے نہیں تھے۔ تو اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو قرآن سے میچ نہ کرے اس کو کیا کرو بھائی، غور فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر قرآن سے نہیں مل رہا ہے حدیث تو آپ کیا کیجیے گا، اس کو نہیں مانیں گے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن میں ائمہ نے، پیغمبروں نے وارث والے تھے، اللہ نے ان کا وارث بنایا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں، ماں باپ کی جاگیر پر اولاد کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کی جاگیر پر بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کی جاگیر پر بیٹوں کا حق ہوتا ہے۔ تو جاگیر تو تھی رسول خدا کے پاس، اگر وارث نہ بھی اگر آپ حدیث سے لیتے ہیں تو بیٹی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے، قرآن سے لیجئے۔ تو نظریہ یہ ہے، سوچ ہماری یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو انتظار کریں گے امام زمانہ کا، فیصلہ وہ کریں گے۔ ایک واقعہ تو نہیں بولیں گے ہم، ہمارے ساتھ گزرا ہے۔ پچھلے سال محرم میں ایک ہمارے قریبی عزیز، یعنی کہ بہت ہی قریب کے، تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ بھائی یہ بتاؤ، ہماری عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں ہم یہاں دنیا سے، ہم اگر مر گئے اسی پالی میں اور میری بیٹی تمہارے پاس آتی ہے کہ چچا ہم کو یہ دیجیے، آپ کیا کریں گے؟ بولے کمال کر رہے ہیں آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، ہم کو چچا بول رہی ہے، وہ اس کا حق نہیں بھی بنے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم نہیں دیں گے۔ رسول کی بیٹی گئی تھی درباروں میں، گئی تھی
خالی ہاتھ آئیں، خالی ہاتھ آئیں. اگر حاکم یہ ایک لفظ بول دیتا وہ کہ بی بی زہرا یہ باغ ہمیں دے دو، سخی باپ کی بیٹی تھی، ایک لمحہ دیر نہ کرتی، پورا فدق حکومت کو دے دیتی. مانگا تو نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ بی بی تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ تمہارا باغ کا حق بنتا ہی نہیں. مومنین، مجلس تو تمام ہوئی، وقت بہت ہو گیا ہے. چند مصائب کے بند مصرے یا واقعہ اس تکلیف سے ہم گزر چکے ہیں، اس سے وہ مصائب ضرور سنائیں گے ہم. ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے جناب سیدہ کی شہادت کے اوپر میں. بہت رقت ہوئی، بہت زاری ہوئی، مجلس ختم ہو گئی، زیارت ہو گیا. ایک شخص ایک دیوار سے ٹیک لگا کے چاروں قطار رو رہے تھے. عالم دین منبر کے بغل میں کھڑے تھے، وہ مجمع جا رہا تھا، چلے گئے لوگ. وہ شخص کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بے شدید رو رہے تھے. تو یہ عالم دین ان کے پاس گئے، یہ مولانا گئے کہ بھائی آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، آپ کس بات پر آپ کس طرح کی رقت ہے؟ بولے مولانا آپ نہیں جانتے ہیں، ہم آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور جب آپ نے بیان کیا کہ بیوی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی تو میں جانتا ہوں کہ پسلی کی ہڈی ٹوٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی، سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے میڈیسن کے اس میں ایک سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تو 70 دن زندہ رہی تھی. کیسے رہی تھی ہم کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور یہ تکلیف ہمارے ساتھ گزری تھی. میری پسلی ٹوٹی تھی تو 6 ہفتے کا پلاسٹر لگا ہم کو، اس کے باوجود بھی درد ہوتا تھا سانس لینے میں. اب آپ سوچیے بیوی پر کیسی تکلیف گزری ہوگی، 70 دن یا 90 دن جو بھی روایت میں ہے. دوسرا واقعہ ہے، ایک عالم دین، انہوں نے ایک مجلس پڑھی امام حسین کے روضے پر. شاندار مجلس ہوئی، بہت رقت ہوئی، اور اس مجلس میں انہوں نے حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی. حضرت علی اکبر کی شہادت کی کیفیت یہ ہے کہ پڑھنے والا ذاکر پڑھ کے مر جائے، سننے والا سن کے مر جائے، ایسی شہادت ہے وہ. تو وہ مجلس ختم ہوئی، وہ اپنے گھر واپس آئے اور کمرے میں آرام کے لیے گئے. کچھ وقت گزرا تھا کہ ان کو صحن سے عورت کے رونے کی آواز آئی. تھوڑا پریشان ہوئے باہر نکلے کمرے سے، دیکھا کہ ایک صحن میں ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں. یہ گھبرائے گئے کہ بی بی آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں، آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے کہا شیخ حجاب کر، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں. تو نے جو روضے پر آج جو اکبر کی شہادت پڑھی ہے، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ بی بی کیا کچھ غلط پڑھ گئے، ہم کچھ بیان غلط کر دیا ہم نے؟ بولا نہیں، تو نے غلط نہیں کیا ہے. جب سے تو یہ پڑھ کے مجلس ختم ہوئی ہے، کبھی ہم کربلا میں حسین کو چپ کراتی ہوں، کبھی آپ کی شام میں زینب کو چپ کراتی ہوں. قافلہ جب پہنچا کربلا کے میدان میں، جناب زینب
عماری سے پردہ ہٹایا انہوں نے، تو ایک گھوڑے پر امام حسین، دوسرے پر امام حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، یہ سب قافلے کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 11ویں دن جب جناب سیدہ نے اپنا بال ہٹایا چہرے کے اوپر سے، تو یہ جتنے جو گھوڑے کے پر سوار تھے ان کا سب کا سر نیزہ قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ اس بی بی پر کیا گزری ہوگی وہ دیکھ کر کے کہ ایسے لوگوں، ایسے مجمع کے بیچ میں کوئی سہارا نہیں۔ وہ بی بی سوچئے کربلا سے قافلہ چلتا گیا، راستے میں کیا کیا ہوا ہوگا، کیا کیا پریشانیاں ہوئی ہوں گی، لیکن کتنی مضبوط اور کتنی دلیر تھی جناب زینب، جو اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی اور ان کو شام کے بازار میں، گلیوں میں، شرابیوں کے بیچ میں گھمایا گیا۔ مومنین، مجلس میری پوری ہوئی، دعا ہے کہ پالی کی عزاداری اسی طرح سے قائم رہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قائم کی ہے عزاداری برسوں قبل، آج بھی ہم اسی انہماک، اسی انداز سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی محبت سے، اسی خلوص سے اس کو بی بی برقرار رکھیے۔ آپ کو اپنے کے بھائیوں کا واسطہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔